پر سب سے پہلے جس نے قتل کیا وہ قابیل اور جس کا قتل ہوا وہ حابیل ہے۔ قابیل و حابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ ان دونوں کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ عنہا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کرنا چاہا، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا کیونکہ اکلیما زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے وہ اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ اکلیما تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں خداوند قدوس عز و جل کے دربار میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اکلیما کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے گیہوں کی کچھ بالیں اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا اور اس نے حابیل کو قتل کر دینے کی ٹھان لی اور حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ متقی بندوں کی ہی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تم متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی۔ ساتھ ہی حابیل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے اور تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ آخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ بوقت قتل حابیل کی عمر 20 برس کی تھی، اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس یا جبل ہیرا کی گھاٹی میں ہوا، اور بعض کا قول ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے، منگل کے دن یہ سانحہ ہوا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو چونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، اس لیے قابیل حیران تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں۔ چنانچہ کئی دنوں تک وہ لاش کو اپنی پیٹھ پر لادے پھرا۔ پھر اس نے دیکھا کہ 2 کوے آپس میں لڑے اور ایک نے دوسروں کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کورید کر ایک گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو زمین میں دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے قبر کھود کر اس میں بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا اور وحوش و طیور اور درندوں میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی، اور قابیل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بے حد رنج و قلق ہوا، یہاں تک کہ حابیل کے رنج و غم میں 100 برس تک کبھی آپ کو ہنسی نہیں آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا، اور وہ بدنصیب اکلیما کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا کر آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل وہ پہلا شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی، اور یہ روئے زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سب سے پہلے زمین پر خون ناحق کیا، اور یہ پہلا وہ مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابیل اس میں حصہ دار ہوگا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا۔ اور قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو ایک پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی زیادہ ہونے کے باوجود آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ سے مارا گیا۔ حابیل کے قتل ہو جانے کے 5 برس بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 برس کی ہو چکی تھی۔ آپ نے اپنے اس ہونہار فرزند کا نام شیس رکھا۔ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کے معنی ہبۃ اللہ یعنی اللہ کا عطیہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر جو 50 صحیفے نازل ہوئے تھے، ان سب کی حضرت شیس علیہ السلام کو تعلیم دی اور ان کو اپنا وسیع و خلیفہ اور سجادہ نشین بنایا، اور ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعائیں مانگی۔ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں چند باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلا جو قتل اور خون ناحق ہوا وہ ایک عورت کے معاملے میں ہوا، لہٰذا کسی عورت کے فتنہ عشق میں مبتلا ہونے سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ دوسری بات جو ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ قابیل نے جذبہ حسد میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد انسان کی کتنی بری اور خطرناک قلبی بیماری ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں
वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद फरमा कर हुक्म दिया गया कि हासिद की हसद से खुदा की पनाह मांगते रहो। तीसरी बात कि खून नाहक कितना बड़ा जुर्म अजीम है कि इस जुर्म की वजह से एक नबी अलैहिस्सलाम का फर्जंद अपने बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दरबार से रांदा दरगाह होकर कुफ्र व शिर्क में मुब्तला होकर मर गया और क़यामत तक होने वाले हर खून नाहक में हिस्सादार बनकर अज़ाब जहन्नम में गिरफ्तार रहेगा। चौथी बात, इससे मालूम हुआ कि जो शख्स कोई बुरा तरीका ईजाद करे तो क़यामत तक जितने लोग उस बुरे तरीके पर अमल करेंगे सबके गुनाह में वो बराबर का शरीक और हिस्सेदार बनेगा। पांचवी बात, इससे ये भी मालूम हुआ कि नेकों की औलाद का नेक होना कोई ज़रूरी नहीं है, नेकों की औलाद बुरी भी हो सकती है, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खुदा के मुक़द्दस नबी और सफ़ीउल्लाह हैं, मगर उनका बेटा काबिल कितना ख़राब हुआ वो आप जान चुके। हमेशा हर शख्स को चाहिए कि फर्जंद साले और नेक औलाद की दुआएं खुदा से मांगता रहे। इस वाक़े से ये भी सबक मिलता है कि आदमी इल्म सीखने में छोटे से छोटे उस्ताद का यहाँ तक के कवे का भी मोहताज है। और ये भी मालूम हुआ कि इंसान पर उसकी दुनियावी ज़िंदगी की राह में जब कोई मुश्किल दरपेश हो जाती है तो अल्लाह पाक ऐसा रहीम व करीम है कि किसी न किसी तरीके से यहाँ तक के चरिंदों और परिंदों के ज़रिए से मुश्किलात हल करने की राह दिखा देता है। इंशाअल्लाह अगली बार एक नए वाक़े के साथ हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।